الحمدللہ وکفی وسلام علی نبیہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین کرام، حضرات و خواتین، آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے دعا کے کچھ آداب رکھنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے۔ دعا کے شروع میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد پھر دعا کرنی چاہیے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی داخل ہوا۔ اس نے نماز پڑھی، پھر کہنے لگا اللہم اغفر لی وارحمنی، یعنی دعا کرنے لگا اے اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے اوپر رحم فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا تو آپ نے فرمایا عجلت ایھا المصلی، اے نمازی تو نے جلدی کی ہے، تو نے دعا کرنے میں جلدی کی ہے۔ اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ بما هو اہلہ وصلی علیہ ثم ادعوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب دعا سکھلائی اپنے اس صحابی کو کہ جب تم نماز پڑھو اور نماز سے فارغ ہو جاؤ، فاحمد اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو جیسے کہ اس کے شایان شان ہے۔ پھر وصلی علیہ، مجھ پر درود بھیجو، ثم ادعوہ، پھر اس کے بعد تم دعا کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو دعا کے جو آداب سکھلائے وہ کیا تھے کہ جب نماز پڑھ لو، نماز کے بعد جب دعا کرنا چاہتے ہو نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد جب بیٹھو تو خوب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، مجھ پر درود بھیجو، پھر اس کے بعد دعا کرو۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور آدمی آیا۔ ابھی مجلس ایسے ہی تھی کہ اسی اثنا میں ایک اور شخص آ گیا، اس نے بھی نماز پڑھی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وہ پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایھا المصلی ادع تجب، اے نمازی تو دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام کو دعا کے آداب بتلائے۔ ہم کو اور آپ کو بھی چاہیے کہ ان دعا کے آداب کو سیکھ لیں۔ بہتر طریقہ ہے کہ نماز کے بعد دعا کریں، یہ نہیں کہ فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعائیں کی جاتی ہیں یہ اس طرح سے اجتماعی دعائیں کرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ آپ اپنی نماز پڑھنے کے بعد سنت پڑھے، نوافل پڑھے یا تنہا نماز پڑھے، اس کے بعد جب آپ ذکر و اذکار سے فارغ ہو جائیں، حدیث کے الفاظ کیا ہیں فقعدت، جب تم بیٹھ گئے یعنی نماز پڑھ لی اور بیٹھ گئے اطمینان سے، تب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا خوب بیان کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجئے، پھر اس کے بعد دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3476 ہے۔ اسی طریقے سے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ دعائیں جو جامع دعائیں ہیں ان دعاؤں کو کرنی چاہیے جس کے اندر بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں جب دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے عفو کا طلبگار ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے اور عافیت چاہتا ہوں دنیا اور آخرت میں۔
اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعائیں بھی سکھلایا کرتے تھے صحابہ کرام کو، بڑی جامع دعائیں رہا کرتی تھیں۔ قرآن میں بھی بہت ساری دعائیں آئی ہوئی ہیں، احادیث کی کتابوں میں بھی آئی ہوئی ہیں۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے ان دعاؤں کو یاد کر لیں، اور یاد کرنے کے بعد اس طرح سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے گویا کہ میری دعا قبول ہی قبول ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم دعا اس یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَّهُ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ وہ دعائیں قبول نہیں کرتا جو غافل اور لاپرواہ دل سے نکلے، کہ آدمی دعائیں تو کر رہا ہے اور دل ادھر ادھر کہیں کا کہیں لگا ہوا ہے، بلکہ دعا کے لیے جب آپ ارادہ کریں تو دل کو فارغ کر لیں اور بالکل اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر اس سے دعا کریں، اور اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ جب ہم اس طرح سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ آداب دعا میں سے ایک چیز اور بھی ہے، بہت زیادہ چیخ کر چنگھاڑ کر دعا نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، یا اللہ یہ کر دے وہ کر دے، ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، یہ آداب نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی ہذہ الامہ قوم یعتدون فی الطہور والدعاء، میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طہارت اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے۔ طہارت میں بھی حد سے زیادہ تجاوز کریں گے، پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں گے، اور دعا کریں گے تو دعا کے جو آداب ہیں وہ آداب مفقود ہوں گے، اور اپنی جانب سے چیخنا چلانا، عجیب شکل بنانا، عجیب ہلڑ بازی کرنا، اس طرح سے دعائیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو عزیز ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ثابت ہیں، لیکن مختصر سے وقت میں ہم ساری باتیں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ جتنی باتیں بیان کر دی گئیں ہم کو اور آپ کو چاہیے ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں اور اس طرح سے دعا کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔